السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مالی قربانی سے متعلق کل میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کر کے بھیجا تھا، اور اس سلسلہ میں کچھ اہم باتیں میں نے کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ ایمان کے بغیر نہ ہی انسان اعمال صالح بجا لا سکتا ہے اور نہ ہی مالی قربانی کی توفیق پاتا ہے، نہ اس میں یہ ہمت پیدا ہوتی ہے، نہ اس میں وہ جرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے مال کو خدا بناتا ہے، اسی کی پرستش کرتا ہے، ہر وقت مال 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 مال۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، قرآن کریم مالی قربانی کے مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ کل بھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت کی میں نے بھی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی ایک بڑی خوبصورت مثال بتائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کا اجر انسان کو دیتا ہے۔ ایک دانہ ہے، جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک پودا نکلتا ہے۔ گندم کی مثال لے لیں کہ کس طرح ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اس میں کئی سٹے نکلتے ہیں، اور پھر اس سٹے میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 7 گنا زیادہ میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں۔ 7 گنا ایک دانے کا، اور ایک سٹے میں 100 دانے ہوں تو یہ 700 گنا بنتا ہے، کہ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیج سے میں 700 دانے نکالتا ہوں۔ اسی طرح انسان جب خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں 700 گنا بڑھا کے اس کو دوں گا۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے، اگر چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر دے، یہ ضروری نہیں کہ اس نے 700 تک کی حد رکھی ہے۔ یضاعف لمن یشاء، چاہے تو بہت بڑھا دے، اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دے، اور دیتا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا، وہ انسان اپنی صحت پہ، اپنے علم پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی جائیداد پہ، اپنی اولاد پہ اس کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ یہ سب میرے سہارے ہیں، تو مجھے کیا مشکل آنے لگی ہے، مجھے کیا پریشانی آنے لگی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کی راہ میں مالی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے حوادث، کتنی بیماریوں، کتنی تکالیف اور کتنی پریشانیوں سے انسان کو بچائے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی انسان نہ اپنی موت کا وقت بتا سکتا ہے، اگلی گھڑی آنی ہے نہیں آنی، اگلا دن آنا ہے نہیں آنا، اگلا مہینہ آنا ہے نہیں آنا، اگلا سال آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مالی قربانی کے جو فوائد میں نے کل بتایا تھا کہ میں اس کے فوائد بھی بتاؤں گا جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے والوں کو عذاب کی خبریں دی ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یبسط و یقبض، وہ چاہے تو مال کی وسعت عطا کر دے، اور چاہے تو وہ کھینچ لے، اپنا ہاتھ کھینچ لے اور تنگ دستی سے 2 4 کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے آج کے دور میں انسان یہ سمجھتا ہے
کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے بس وہی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس کے برعکس مضمون بیان کیا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، دہریے جو ہیں، ایتھیسٹ ہیں، بدھ ہیں، مشرک ہیں، طرح طرح کی دنیا میں لوگ ہیں، بڑے مال ہیں، بڑے مالدار ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ان سے راضی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ غنی اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے چاہیے تھے، جو اللہ کے سب سے پیارے اور محبوب بندے۔ لیکن سارے انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، نہایت غربت، نہایت تکلیف میں، سوائے حضرت سلیمان، داؤد علیہ السلام کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ باقی تو سب انبیاء کے قصے صاحب قرآن کریم میں پڑھ لیں، کیا حالات تھے ان کے، کس طرح ان کی زندگی گزری ہے۔ ایک ایک نبی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، ان میں بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ سب سے بڑھ کر سب سے محبوب، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زندگی تھی۔ چٹائی پہ سوتے تھے، صحابہ نے کئی دفعہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی گدیلا بنا دیں، کوئی تکیہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا دنیا، یہ دنیا تو عارضی ہے، مہمان خانہ ہے۔ یہاں تو آپ نے مثال دی اس کی ایسی ہے جیسے ایک آدمی سفر کر رہا ہو اور تھک گیا ہو تو کسی درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھا، آرام کیا اور چل پڑا۔ تو یہ دنیا کی مثال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آتا ہے، تھوڑا سا جیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، وہ قارون و حامان و ان کے خزانے کوئی کم تھے دنیا میں؟ ان کے خزانوں کی ایک ایک وہ باکس کی چابی اٹھانے کے لیے کئی کئی آدمی درکار ہوتے تھے۔ کہاں گئے وہ سارے؟ سب نے چلے جانا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے انسان، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اور اس چیز کے لیے لڑتا مرتا جھگڑتا رہتا ہے جو نہ اس کے بس میں ہے، نہ اس کے بس میں رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے ہوا باق، وہ باقی رہنے والا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اچھی اس کی مثال میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت چوروں، ڈاکوؤں، قزاقوں سے محفوظ رہے تو اس کو آسمان پر جمع کرا دو۔ یعنی جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے بس وہ محفوظ ہے، باقی سب اس دنیا میں تمہارے مرنے کے بعد لوگ لوٹ کے کھا پی جائیں گے، تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ تم تو کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے، اور یہ دولت تمہاری نہ تمہاری موت کے وقت نہ تمہاری موت کے بعد کسی کام آئے گی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی دوسروں کا ہو گیا۔ بس تمہارے سانس ختم ہونا نہیں ہے تو لوگوں نے لڑنا جھگڑنا ہے، اور جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور وہ تقسیم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تو تمہاری محنت کس کام آئی؟ تم نے تو بڑی محنت سے، کہیں حلال سے، کہیں حرام سے، کہیں جائز طریقے سے، کہیں ناجائز طریقے سے بڑا کچھ بنایا، وہ کس کام آیا؟ اس نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ صرف ایک چیز تمہیں فائدہ دے گی، وہ یہ ہے کہ جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے بس وہی اللہ کے حضور ہے، اسی کا اجر تمہیں آخرت میں ملنا ہے، اگلے جان میں ملنا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کے بارے میں تو بڑی تاکید فرمائی، اور میں نے کل بھی بتایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیں کیسی قربانی کی انہوں نے تو جانوں کی قربانی کی ہے، انہیں تو سب سے زیادہ جنگیں ان کی مطلب لڑنی پڑ گئی اور جان کی قربانیاں دینی پڑ گئی۔ مال تو بہت بات کی چیز ہے۔ ہمارے اس دور میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جنگوں کی ضرورت نہیں پڑی، جان کی قربانی تو دے رہے ہیں، احمدی دیتے ہی چلے آئیں گے، اور یہ تو سنت اللہ ہے، ایسے تو ہوگا الہی جماعتوں میں۔ لیکن سب سے بڑی قربانی اس دور میں وہ مالی قربانی ہے۔ اسلام کی خدمت، جماعت کی ترقی، جو جماعت بھی کام کر رہی ہے وہ سارے اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہی ہے نا۔
تو جتنے بھی جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے، کبھی آپ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے شام کو کبھی ٹیبل ٹاک کریں کہ جماعت جو کچھ کر رہی ہے اس کے لیے اخراجات کہاں سے آتے ہیں۔ مساجد بن رہی ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہیں، اسکول تعمیر ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں، تعمیر ہو چکے ہیں، ہمارے سینکڑوں اسکول ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مساجد ہیں، بن رہی ہیں ساری دنیا میں، قرآن کریم کے تراجم ہو رہے ہیں، کتب ترجمہ ہو رہی ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آنے ہیں؟ تو یہ جہاد ہے جس میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑے واضح لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی ایک پیسہ چندہ نہیں دینا چاہتا تو اس کا اس جماعت میں رہنے کا حق نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے اس جماعت میں رہے، اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پس امام وقت کی آواز پر غور کریں۔ بعض دفعہ بعض احمدیوں کو جب کہا جائے چندے کے لیے تو لڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور بڑا غصہ نکالتے ہیں سیکٹریان پہ، خواہ وہ تحریک جدید کا ہو یا خدامت احمدیہ کا ہو یا جماعت کا ہو، بڑے لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہاں آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آئے ہیں اور آپ کے نام پر ان کو یہ مال و دولت ملی۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے اموال سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، پڑھ لکھ کے اچھی جاب مل گئی تو چندے کی بات کرو تو کھانے کو پڑ جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تو کہتا ہے جو تمہارا محسن ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محسن ہے جس نے تمہیں یہ مال و دولت عطا کی، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا حصہ ادا کرو۔ اللہ کہتا ہے میرا حق ادا کرو۔ پھر جماعت نے تم پر احسان کیا ہے تو جماعت تمہیں کہتی تو نہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن انسان کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے جماعت کے پیسوں سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے جماعت نے سپورٹ کیا ہے، قرضہ حسنہ دیا ہے، میں پڑھ لکھ کے اب بہت اچھی جاب کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں جو بھی ہے، تو اب جماعت کہتی ہے کہ آپ حضرت مسیح السلام کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم کروں گا اور میں چندہ دوں گا شرع کے ساتھ 1/16 کے ساتھ، تو وہاں آ کے آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو نصیحت ہی کر سکتے ہیں، ہم تو آپ کو بار بار نصیحت کریں گے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے سمجھانا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے جماعت احمدیہ کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو بار بار سمجھانا ہے، بار بار نصیحت کرنی ہے۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو حکم میں کرتے جاؤ، جس کے اندر تقوی ایمان ہوگا وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا، اخذ کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ تو بہت بدبخت ہے انسان، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نصیحت سن کے اس کو اخذ نہیں کرتا۔ تو اب خوش بختی بھی آپ نے اپنی بنانی ہے اور بدبختی بھی آپ نے اپنی خود ہی بنانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو تم ایمان لا کے اعمال صالح کرو اور اللہ کی باتیں مانو، اس کے رسول کی باتیں مانو، چاہے تو انکار کر دو، کفران نعمت کرو، تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لانے اور نہ لانے سے ہے۔ جتنا جتنا ہمارا ایمان، ہماری معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوگی، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال بجانے کی توفیق دے گا، اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ مالی قربانی کی توفیق دے گا، کیونکہ یہ مالی قربانی چیز ایسی ہے کہ جتنا اس کے اندر آپ حصہ لیتے جائیں گے اتنا مال بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں ڈنمارک میں مجھے اللہ کے فضل سے اب 10 سال ہو گئے، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنا چندہ 100 یا 50 کروڑ سے 1000، 1500، 2000 کیا ہے، بعضوں نے 4000 کیا، بعضوں نے 2000، 2500، 5000۔ آپ کسی ایک سے بھی پوچھ لیں کہ اس چندہ دینے کے بعد ان کو کوئی گھاٹا ہوا ہے یا کوئی نقصان ہوا ہے۔ مجھے کئیوں نے بتایا کہ ہماری وہی انکم ہے جو پہلے تھی، پہلے ہم چندے میں ڈنڈی مارتے تھے، ہمارا بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا، ہمارے آخری دن بڑی مشکل سے گزرتے تھے۔ اب ہم نے چندہ شرع کے ساتھ دیا ہے اور دینا شروع کر دیا ہے،
اب ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں. یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا, میں آپ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ ایمان ہو جائے اور یہ یقین ہو کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے, تو میں نے خدا کی راہ میں جو مال خرچ کیا وہی میرے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں اپنی ہستی کے بے شمار دلائل دیتا ہے. ہزاروں آیات ہیں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل ہے. میں نے رمضان میں اس پہ کئی دن مسلسل درس دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل پہ. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. قیامت ضرور آ کے رہے گی, اللہ کہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور یقیناً اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, زندہ کرے گا نا. یوم البعث, حساب کتاب کا دن آ جائے گا. قبر میں بھی حساب کتاب ہے, آخرت میں بھی حساب کتاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آ گیا, اللہ کون ہے, اللہ کوئی نہیں. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تکبر سے اپنا پہلو موڑتے ہوئے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے, یہی زندگی ہے, عیش کرو, کھاؤ پیو. اللہ فرماتا ہے لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق, کہ ہم اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل کریں گے, ذلت کا سامنا کرے گا وہ, اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب دکھائیں گے. یہ ایک دو آیات ہیں جو میں نے پڑھی. میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی مضمون بیان کرتا چلا جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ ایمان تاکہ مضبوط ہو, کامل یقین ہو. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے, اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر. دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے یعنی کنجوس, بخیل, روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے. اب یہ ایک حدیث جو میں نے آج پڑھی ہے, میں انشاءاللہ یہ اپنے اس درس میں قرآن, حدیث اور مسیح الاسلام اور خلفائے جماعت کے ارشادات ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو. اب آپ فرشتوں کی وہ دعائیں لینا چاہتے ہیں جس میں فرشتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو بڑھا دے کیونکہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے, یا یہ وہ دعا لینا چاہتے ہیں جس میں فرشتے کہتے ہیں خدا اس بخیل کو ہلاکت دے اور اس کا مال برباد کر دے. اس لیے مال کی بربادی یہی ہے, یہ نہیں ہوتا مال برباد ہو جائے یعنی آپ کے پاس کوٹھی ہیں, جائیدادیں ہیں تو وہ آنن فانن جو ختم ہو جائیں. آنن فانن ختم بھی ہو جاتی ہیں, بھی بتا دوں آپ کو. آپ کی سڈن موت بھی آپ کے لیے ایک قیامت ہے. ساری جائیدادیں بیکار گئی, کسی کام نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کے مرنے تک ہی ہے آپ کے پاس. آخرت میں اس کا کوئی آپ کو حصہ نہیں ملے گا, کوئی اجر نہیں ملے گا, یہ آپ کے ساتھ جائیں گی نہیں. سب جائیدادیں, سب دولت یہاں رہ گی. بس جو آسمان پر آپ نے جمع کرایا ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کرے گا, آپ کو اس کا اجر دے گا. وگرنہ تو جس طرح اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم اس کو ہلاکت سے دوچار کریں گے اور آگ کے عذاب سے دوچار کریں گے. آج کے درس میں اتنے ہی بیان کرتا ہوں. میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا. یہ بڑا طویل اور بڑا تفصیلی مضمون ہو سکتا ہے مجھے کوئی 20-25 کیسٹوں میں اس کو بیان کرنا پڑے, لیکن میں چونکہ 15 سے 20 منٹ کی زیادہ سے زیادہ بناتا ہوں تاکہ باپ سارے سن لیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں, خود بھی سنیں. کوئی سوال آپ کو پیدا ہو تو وہ آپ سوال کر لیں, مجھے بھیج دیں, میں اس کا بھی جواب ان کیسٹ میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں, ان احکام کو ماننے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا کرے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.